اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا طاقتور اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ تمام وظیفوں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 1488 1488۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے، اے محبوب، مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر مجھ سے اپنی حاجت مانگ لے، اپنی مراد مانگ لے اور اپنی پریشانیوں سے نجات مانگ لے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اسے کیسے ناکام لوٹا سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم مجھے اس نام سے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، تو ہم آج اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ دو نام کون سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، اس کے ساری غلطیوں کو، ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ کو یہ حدیث اگر پیاری لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ چاہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، ایسی مراد بھی مانگتا ہے جس کی پوری ہونے کی اسے بالکل بھی امید نہیں ہوتی، بس یہ وہ اپنے زبان سے یہ کلمات پڑھنے کے بعد اپنی مراد نکال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کو اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس بندے نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط بس یہی ہے کہ مسلمان کا یقین مکمل ہونا چاہیے، اس کا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ آپ بہت سارے وظائف کرتے ہوں گے، لیکن آپ خود پہ غور کریں، کیا آپ کا یقین مکمل ہوتا ہے؟ کیا آپ کا یقین پورا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا یقین مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک دن ایک وظیفے کو کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اس سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو، رب کریم کی ذات وہ سب کو ذریعے بناتا ہے، سب کو نوازتا ہے، سب کے لیے اچھے اچھے ذریعے بناتا ہے۔ پیارے دوستو، عمل کی کامیابی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ سب سے پہلے آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی غائب سواری اور غائب مال کو پا کر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا لیتا ہے، پانے کے بعد وہ جتنا خوش ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے توبہ کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے رب کو راضی کریں، پھر آپ کوئی عمل اور وظیفہ کریں تو اس کا آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا کہ بار بار بولتے ہیں کہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت ساری دقتیں ہیں، تو حدیث پاک کی یہ بات بھی سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے بیماری، پریشانی اور مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں دیتا ہے، اسے مصیبت دیتا ہے، یعنی کہ اس بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر رب قدیر اسے اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو اتنا گمان بھی نہ ہوتا۔ تو آئیے پیارے دوستو پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، جن کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، جن میں ان دو ناموں کا ذکر ہے، جن دو ناموں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے ان دو ناموں سے پکارے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں یا پھر اسے خالی ہاتھ جانے دوں۔ جب بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو میں اس کو نوازتا ہوں، اس کی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں میں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہوں، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو پیارے دوستو وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1488 ہے، اور اس نام کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آئیے میرے پیارے دوستو کہ ہم جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دو نام کون سے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے۔ اور آپ کو یہ جو دو نام ہیں کب پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، سب کچھ ہم جان لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو سچے دل سے توبہ ضرور کرنی ہے۔ جو لوگ سچے دل سے نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ نماز دل کا سکون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو آپ نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوں وہیں آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تو ضرور وضو کر لیں، اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو ضرور بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کر کے ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یا پھر آپ کو جتنا بھی دل کرے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اگر آپ کوئی سا بھی درود پاک نہیں آ تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو آپ نے جتنے مرتبہ آپ کا دل کرے اتنے مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو نام نظر آ رہا ہے، آپ ہندی، انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں آپ اس نام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انہیں کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے: اللہ حی الکریم، اللہ حی الکریم، اللہ حی الکریم۔ اس طریقے سے آپ نے ان کلمات کو 344 مرتبہ یعنی کہ 344 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ 344 ٹائمز یعنی کہ 344 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں تو آپ کو آخر میں بھی وہی درود پاک اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور شروع والا ہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کچھ اس طریقے سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے جو بھی دعا پڑھی، جو بھی ہم نے وظیفہ کیا، اے میرے مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے اس وظیفے کو قبول فرما مولا، اس میں ہوئی غلطیوں کو، خامیوں کو معاف فرما۔ پھر آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، آپ کی جو مراد ہو، اس کے لیے آپ سچے دل سے پوری یقین کے ساتھ دعا مانگ لیں۔ اتنے یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ ادھر دعا مانگیں گے اور فوری طور پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ مولا کریم ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔